باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے بیچنے والے اور خریدار کی شرائط، یعنی جو چیز کوئی شخص بیچ رہا ہے اور جو چیز کوئی شخص خرید رہا ہے ان دونوں کی کیا شرائط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں بیچنے والے اور خریدار کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی شرط بالغ ہوں، یعنی دونوں اشخاص جو ہیں بالغ ہوں۔ نمبر 2 عاقل ہوں۔ نمبر 3 سفیہ نہ ہوں، یعنی اپنا مال مکانہ کاموں میں خرچ نہ کرتے ہوں۔ نمبر 4 خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہو، بس اگر کوئی مذاق میں کہے کہ میں نے اپنا مال بیچا تو معاملہ باطل ہوگا۔ نمبر 5 کسی نے انہیں خرید و فروخت پر مجبور نہ کیا ہو، یعنی اپنے ارادے سے ہی وہ چیز بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں۔ نمبر 6 جو جنس اور اس کے بدلے جو چیز ایک دوسرے کو دے رہے ہوں اس کے مالک ہوں، یعنی خود ان کی اپنی چیز ہو اس کے بعد ہی وہ چیز خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی نابالغ بچے کے ساتھ سودا کرنا جو آزادانہ طور پر سودا کر رہا ہو باطل ہے، لیکن ان کم قیمت چیزوں میں جن کی خرید فروخت کا رواج ہے اگر نابالغ مگر سمجھدار بچے کے ساتھ لین دین ہو جائے تو صحیح ہے، اور اگر سودا اس کے سرپرست کے ساتھ ہو اور نابالغ سمجھدار بچہ لین دین کا صیغہ ادا کرے تو سودا ہر صورت میں صحیح ہے۔ بلکہ اگر جنس یا رقم کسی دوسرے آدمی کا مال ہو اور بچہ بحیثیت وکیل اس مال کے مالک کی طرف سے وہ مال بیچے یا اس رقم سے کوئی چیز خریدے تو ظاہر یہ کہ سودا صحیح ہے، اگرچہ وہ سمجھدار بچہ آزادانہ طور پر اس مال یا رقم میں حق تصرف رکھتا ہو۔ اور اسی طرح اگر بچہ اس کام میں وسیلہ ہو کہ رقم بیچنے والے کو دے اور جنس خریدار تک پہنچائے، یا جنس خریدار کو دے اور رقم بیچنے والے کو پہنچائے، تو اگرچہ بچہ سمجھدار نہ ہو سودا صحیح ہے، کیونکہ دراصل 2 بالغ افرادوں نے آپس میں سودا کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس صورت میں کہ ایک نابالغ بچے سے سودا کرنا صحیح نہ ہو اس سے کوئی چیز خریدے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچے تو ضروری جو جنس یا رقم اس بچے سے لے اگر وہ خود بچے کا مال ہو تو اس کے سرپرست کو، اور اگر کسی اور کا مال ہو تو اس کے مالک کو دے دے یا اس کے مالک کی رضامندی حاصل کرے، اور اگر سودا کرنے والا شخص اس جنس یا رقم کے مالک کو نہ جانتا ہو اور اس کا پتہ چلانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اس نے بچے سے لی ہو وہ چیز اس کے مالک کی طرف سے بطور رد مظالم کسی فقیر کو دے دے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کام میں حق میں شرع سے اجازت لے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک سمجھدار بچے سے اس صورت میں سودا کر لے جبکہ اس کے ساتھ سودا کرنا صحیح نہ ہو اور اس نے جو جنس یا رقم بچے کو دی ہو وہ تلف ہو جائے تو وہ شخص بچے سے اس کے بالغ ہونے کے بعد یا اس کے سرپرست سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر بچہ سمجھدار نہ ہو یا سمجھدار ہو مگر مال خود ضائع نہیں کیا لیکن مال اس کے پاس تلف ہو، چاہے اس کی غفلت یا کوتاہی سے تلف ہوا ہو تو ضامن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر خریدار یا بیچنے والے کو سودا کرنے پر مجبور کیا جائے اور سودا ہو جانے کے بعد وہ راضی ہو جائے، مثال کے طور پر کہے کہ میں راضی ہوں تو سودا صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ معاملے کا صیغہ دوبارہ پڑھا جائے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر انسان کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے
اور مال کا مالک اس کے بیچنے پر راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو سودا باطل ہے۔ بچے کا باپ اور دادا نیز باپ کا وصی اور دادا کا وصی بچے کا مال فروخت کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو مجتہد عادل بھی اس صورت میں حالات کا تقاضا ہو یا دیوان شخص یا یتیم بچے کا مال ایسے شخص کا مال جو غائب ہو فروخت کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بیچ ڈالے اور بعد مال کے بک جانے کے بعد اس کا مالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحیح ہے، اور جو چیز غصب کرنے والے نے خریدار کو دی ہو اور اس چیز سے جو منافع سودے کے وقت سے حاصل ہو وہ خریدار کی ملکیت ہے، اور جو چیز خریدار نے دی ہو اس چیز سے جو اس منافع سودے کے وقت حاصل ہو وہ اس شخص کی ملکیت ہے جس کا مال غصب کیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر کے بیچ دے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ اس کا مال کی قیمت خود اس کی ملکیت ہوگی، اور اگر مال کا مالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحیح ہے، لیکن مال کی قیمت مالک کی ملکیت ہوگی نہ کہ غاصب کی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔